अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़हूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। अमरीकी सफ़ीर सर्जियो गोर की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। कश्मीर में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गोर ने कहा अमरीका ट्रैवल एडवाइजरी पर नज़रसानी करेगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर का तफसीली दौरा किया। शहर के बड़े तरक्याती मंसूबों का लिया जायजा। कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर 5 साला रोड मैप है। जबलीपुरा फ्रूट मंडी में PDP का एहतजाज। जम्मू कश्मीर में फसल बीमा स्कीम नाफिज करने का मुतालबा। सेब काश्तकारों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। वसी कश्मीर गांधरबल के वांगत में फ्लैश फ्लड से तबाही। वांगत समेत मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। इंतजामिया मुतहरिक। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। अमरीकी सफ़ीर सर्जियो गोर ने आज श्रीनगर के अपने पहले दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की, जिस दौरान मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सर्जियो गोर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है और एक इंतहाई खूबसूरत खिता है। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि अमरीका जम्मू कश्मीर के लिए मौजूद सख्त सफरी एडवाइजरी पर भी नज़रसानी करेगा, क्योंकि इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर हुई है। इस वक्त अमेरिका ने जम्मू कश्मीर के लिए लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरी जारी रखी है। ताहम सर्जियो गोर ने यकीन दहानी कराई कि इस एडवाइजरी पर नज़रसानी की जाएगी। मुलाकात के दौरान दोनों जानिब से कश्मीर में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी फ़ायदे के मौके पैदा करने पर भी तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि आर्टिकल 370 के मंसूख के बाद ही किसी अमरीकी सफ़ीर का जम्मू कश्मीर का पहला दौरा है, जबकि सर्जियो गोर लद्दाख भी जाएंगे। अमरीकी सफ़ीर का ये दौरा भारत और अमरीका के बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात के तनाज़ुर में इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। सर्जियो गोर ने आज डल झील में शिकारा राइड भी ली और खासतौर पर वादी कश्मीर को भारत का अहम और खूबसूरत हिस्सा करार दिया। I'm the U.S. Ambassador to India, and this is an important part of India, and so I'm here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We just had a very good meeting, and we have some follow-ups that we hope to take back to Washington, back to Delhi. But a very warm, a very cordial, and we look forward to building this relationship forward. The last thing I'll share with you is the United States puts out travel warnings, and every so often we reevaluate those travel warnings. I cannot make any big announcements here today, but it is something we're going to look at. New Delhi, the Chief Minister here, the government here, we believe have made some incredible steps to keeping this area safer and making it more safe. And so we will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded, because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here. Thank you, everybody. It was, as Ambassador Gore has said, it was a very good meeting. We had an opportunity to discuss the relations between our two countries, but with specific focus on what the US can do with Jammu and Kashmir. There are obviously certain legacy issues that over time we will be working to resolve, but we look forward to taking this conversation further. This is a conversation that will take place both between Ambassador Gore and Washington, and between me and the government of India in New Delhi. But we are very hopeful and optimistic that the engagement between the United States of America and Jammu and Kashmir will both widen and deepen.
जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज शहर श्रीनगर का तफसीली दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने श्रीनगर के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का अज़ खुद जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने दौरे के दौरान बरबर शाह में मुजवज़ा पुल की तामीर के मकाम का मुआयना किया। मुजवज़ा पुल का मकसद श्रीनगर के तारीखी मरकज़ शहर ख़ास की जानिब ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाना, ट्रैफिक जाम में कमी लाना और शहरी राबतों को मज़ीद मजबूत करना है। हुकाम के मुताबिक पुल की तामीर मुकम्मल होने के बाद शहर के मरकज़ी इलाकों की जानिब सफ़र करने वाले मुसाफिरों को बड़ी राहत मिलने की तवक्का है और आमदराफ्त मज़ीद आसान और हमवार हो सकती है। वज़ीर आला ने शहर के दौरे के दौरान मुख्तलिफ जारी और मुजवज़ा तरक्याती और बुनियादी ढांचे के मनसूबों का भी जायज़ा लिया। इस मौका पर नए वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, काबीना वज़ीर सकीना इथू, वज़ीर आला के मशीर नासिर असलमानी, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर फजलुल हक हसीब और अरकान असम्बली के अलावा दीगर मुतल्लिका अफसरान भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। वॉक तो कम ही हुआ, लेकिन श्रीनगर शहर जम्मू कश्मीर की एक पहचान है। हम एक वाहिद वो इलाका है इस मुल्क में जहाँ दो राजधानियाँ हैं, समर में श्रीनगर, सर्दियों में जम्मू। और जाहिर सी बात है कि दोनों शहरों को खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। श्रीनगर शहर में कुछ अहम प्रोजेक्ट्स का मुआयना करने के लिए आज सुबह 6:30 बजे से हम निकले हुए हैं। डाउनटाउन शहर खास से होते हुए अपटाउन, पूरे शहर में कोई 10-12 प्रोजेक्ट्स का जो है रिव्यू लिया गया। अक्सर बेशतर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ठीक ठाक उनकी प्रोग्रेस है। एक दो को थोड़ा सा एक पुश देने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इंतखाबी मंशूर को 5 साला रोड मैप करार देते हुए कहा कि हुकूमत ने अपने वादों पर मुसलसल काम जारी रखा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मंशूर में शामिल तकरीबन हर नुक्ते को किसी न किसी शक्ल में अमली तौर पर आगे बढ़ाया गया है, जबकि जो काम अभी बाकी है उन्हें आइंदा मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला ने वाज़ह किया कि हुकूमत अपने इंतखाबी वादों पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है और आने वाले अरसे में बाकी मानदा अहदाफ को भी पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हो गए कहीं मैं 3 साल सो तो नहीं गया था। अभी 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए ना। मैंने पहले दिन से आपसे कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल के लिए नहीं दिया। ये 5 साल का रोड मैप था। आप 5 साल के बाद मुझसे ये सवाल करिए, मैं आपको तफसीलन उस सवाल का जवाब दे दूंगा। लेकिन आप में से कोई ऐसा ये नहीं कह सकता कि हमने अभी तक अपने मंशूर को इग्नोर किया। हर एक पॉइंट को जो है कहीं ना कहीं टच किया गया है और आगे जाके जो उसमें। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। श्रीनगर के राजबाग में वाक़ा गिंदुन स्टेडियम में आज टेनिस डेस्टिनेशन टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। 2 रोज़ा टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 40 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 25 खिलाड़ी, जबकि जम्मू कश्मीर के 15 खिलाड़ी शामिल है। टूर्नामेंट का मकसद खिते में टेनिस के खेल को फ़रोग़ देना और मुकामी खिलाड़ियों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले खिलाड़ियों के साथ मुकाबले का मौका फराहम करना है। वज़ीर आला के मशीर नासिर असलमानी ने इफ्ताही तकरीब में मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने जो आज इसका टेनिस टूर्नामेंट यहाँ मुनक़द किया है। और खुशी की बात ये इसलिए भी है कि बाहर के काफ़ी प्लेयर्स इसमें शमूलियत कर रहे हैं। इन लोगों ने वादा किया है कि ये जो है नेक्स्ट ईयर एक नेशनल लेवल का यहाँ टेनिस टूर्नामेंट मुनक़द करेंगे और उसमें हम भी इनकी मदद करेंगे और इसको हम इतना यहाँ चाहते हैं कि पॉपुलर करें कि हमारे बच्चे इसकी तरफ ज़्यादा रुझान हासिल करें और नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल में भी अपने। जनूबी कश्मीर अनंतनाग के जबलीपोरा फ्रूट मंडी में इल्तिजा मुफ्ती की क़यादत में सेब काश्तकारों के मसाइल के हक़ में आज पुरअमन एहतजाज किया गया।
مظاہرین نے حکومت سے فصل بیمہ فراہم کرنے اور سیب کی پیداوار اور تجارت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں کہا گیا کہ کسانوں کو موسمی اور دیگر نقصانات سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے مؤثر فصل بیمہ اسکیم ضروری ہے، جبکہ فروٹ منڈیوں اور متعلقہ انفراسٹرکچر کی بہتری سے کاشتکاروں کو اپنی پیداوار کی بہتر قیمت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ مظاہرین نے حکومت پر زور دیا کہ سیب کاشتکاروں کے روزگار اور معاشی تحفظ کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ کسانوں کو انشورنس اسکیم کسانوں کو انشورنس اسکیم کسانوں کو انصاف دو جموں کشمیر کے کسانوں کو۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال ہارٹیکلچر کے حوالے سے جو یہاں پہ جموں کشمیر کے ایپل فارمرز ہیں ان کو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ہائی وے بند کیا جاتا ہے، ان کو کراپ انشورنس نہیں دی جاتی، جو کہ CCI کے اتنے بڑے لونز ان نے لیے ہیں وہ تک معاف نہیں کیے جاتے۔ ٹوڈے وی آر ہیئر ٹو آسک فار اے ڈگنیفائڈ ہیلپ فار دیم۔ اگر آپ وہ مدد ان دا فارم آف سبسڈیز لاتے ہیں، لون ویورز لاتے ہیں، انشورنس ان کے لیے کریے۔ جب بھی جموں کشمیر میں کوئی ویدر کلیمٹی آتی ہے، وہ باڑھ ہوتے ہیں، فلڈز ہوتے ہیں، ہیل سٹارمز ہوتے ہیں، ان کو نیٹس تک نہیں دیے جاتے۔ اس لیے وی آر میئرلی آسکنگ کہ آپ ان کو سبسڈی دیجیے، کراپ انشورنس لائیے جس کے انڈر چیریز بھی کور ہو، ایپل بھی کور ہو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا 2 ہفتے پہلے جب میں یہاں قاضی گنڈ کے ٹنل تک گئی تو روڈ یہاں کتنے دن بند رہا۔ جب روڈ بند رہتا ہے تو ان کا جموں کشمیر پیپلز کانفرنس پارٹی کے چیئرمین اور ہندوارہ کے رکن اسمبلی سجاد غنی لون نے گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندوارہ میں 7 بستروں پر مشتمل ڈائلسس سینٹر کا آج افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سہولت سے مقامی مریضوں کو علاج کے لیے سری نگر کے طویل سفر سے نجات ملے گی۔ سجاد لون نے سینٹر میں تربیت یافتہ عملے اور ڈاکٹروں کی کمی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈائلسس ٹیکنیشینز کے اسامیوں کو فوری طور پر منظور کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے GMC ہندوارہ میں جدید MRI اور کیتھ لیب کی سہولت فراہم کرنے پر بھی زور دیا۔ سجاد لون نے ہسپتال کے زیر التوا ترقیاتی کاموں میں تیزی لانے اور اہم سٹاف کی خالی اسامیوں کو پور کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ منظور یہ ڈائلسس کا یہاں سینٹر نہیں تھا، تو لگ بھگ مجھے لگتا ہے 8-9 مہینے پہلے جب پرانی DC صاحبہ تھی ان کے ساتھ میں نے بات کی تو کچھ تو انہوں نے آیوشی جی، ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے کوئی آئی تھنک 30-40 لاکھ روپیہ فنڈز اس کے لیے باگزار کیے اور 32 لاکھ ہم نے اپنے CDF میں سے دیا۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ آج ہمیں یہ 7 بیڈ ڈائلسس سینٹر جو ہے وہ شروع ہوا ہے، لیکن اس میں پرابلمز ہیں۔ ابھی تک یہاں ڈائلسس ٹیکنیشین کا پوسٹ کریٹ نہیں ہوا ہے، ڈاکٹر نہیں ہے۔ تو میں اپیل کرتا ہوں جو ہمارے ہیلتھ اتھارٹیز ہیں، چاہے منسٹر ہیں یا جو سیکٹری ہیں، کہ یہ چیزیں بہت نارمل چیزیں ہیں۔ اب یہاں HDF ہوتا تھا، اس میں سے ہم بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ ضلع کلگام کے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم نے ایگریسٹیک اقدام کے تحت ضلع میں زمین کے ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کلگام کے 273 علاقوں میں سے 81 علاقوں کے لینڈ ریکارڈز اب تک ڈیجیٹلائز کیے جا چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 3 روز میں تقریباً 3000 فارمر IDs تیار کی گئی ہے۔ کسان اور زمین مالکان کی سہولت کے لیے DH پورہ، یاری پورہ، کلگام، کیموا اور دیوسر تحصیل دفاتر میں خصوصی کیمپ کیے گئے ہیں۔ DC نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ آدھار کارڈ اور دیگر ضروری دستاویزات کے ساتھ قریبی کیمپ کا رخ کر کے فارمر ID بنوائیں اور زمین کے ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل جلد مکمل کرے۔ ہم اپنے سوشل میڈیا کے مادھیم سے آپ کو بتاتے رہیں گے، اور بائی 30 اگست جو ہے ہمارے سبھی ڈسٹرکٹس کے سبھی گاؤں میں جو ہے کیمپ لگ جائے گا اور فارمر ID کا رجسٹریشن شروع ہو جائے گا۔ بٹ پریس کانفرنس کرنے کا یہ مقصد ہے کہ پلیز لوگوں سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ بنا سوچے ہوئے کہ ہم 1 ہفتے بعد کریں گے یا اگلے 10 دن بعد کریں گے، وہ نہ کرتے ہوئے آپ ابھی جو ہے آج ہی اسی وقت جو ہے آپ جب بھی ویڈیو دیکھیں آپ اپنے نمبردار چوکیدار، اور ہم اپنے ویب سائٹ پہ بھی ڈالیں گے کہ ہمارا کیمپ کا لوکیشن کیا ہے، وہاں جا کے جو ہے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں۔ تو یہ کافی زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی پولیس پبلک سکول سری نگر میں یوم آزادی کی تقریب میں حصہ لینے والے طلباء کو شاندار کارکردگی اور بہترین شرکت پر اعزاز سے نوازا گیا۔ سکول آڈیٹوریم میں منعقدہ تقریب میں بخشی اسٹیڈیم میں یوم آزادی پروگرام کا حصہ بننے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی DIG آرمڈ مقصود الزمان نے طلباء کو ان کی لگن، نظم و ضبط اور حب الوطنی کے جذبے پر سراہا۔
اس موقع پر طلبہ کی محنت اور قومی تقریبات میں ان کی فعال شرکت کو قابل ستائش قرار دیا گیا۔ It's really great moment for me as well. To just secure the top. یہ بہت ہی اچھی اپورچونٹی تھی کہ لوگوں سے ان بچوں سے ملنے کی، اوکیزن بھی بہت بڑھیا تھا بچوں کو فیلسٹیٹ کرنے کا۔ جو ہمارا پولیس پبلک اسکول ہے اس میں خالی پولیس آفیشلز اور آفیسرز کے بچے ہی نہیں پڑھتے ہیں، سبھی عام بچے بھی اس میں پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے 15 اگست پہ جو ہمارا مین فنکشن ہو گیا تھا بکسی اسٹیڈیم میں، اس میں انہوں نے مارچ پاسٹ میں حصہ لیا تھا، ہمارا بینڈ تھا اور کلچرل پروگرام تھا، اس پہ بچوں نے اچھے انعامات حاصل کیے۔ اس سلسلے میں میں نے آج ان کو پرسنلی فیلسٹیٹ کیا، ان کو سرٹیفکیٹس دی، اپریسیشن دی، سو دیٹ یہ انکریج ہو جائیں کہ نیشن بلڈنگ میں ایسے نیشنل ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے۔ پلوامہ کے ایڈکشن ٹریٹمنٹ فیسلٹی میں منشیات کے عادی افراد کے لیے 100 روزہ انسداد منشیات مہم کے دوران شروع کی گئی خصوصی IPD سروس کو عملے اور بنیادی ڈھانچے کی کمی کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق مناسب SOPs اور علاج کی واضح رہنما ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مطلوبہ سہولیات نہیں مل پا رہی۔ مقامی افراد نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ IPD سروس کو مزید بہتر بنا کر دن رات مکمل علاج کی سہولت فراہم کی جائے۔ CMO پلوامہ کے مطابق اب تک تقریباً 40 مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے، تاہم سروسز کو مزید اپ گریڈ کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ منشیات کے شکار افراد کو بہتر اور معمول کی زندگی کی جانب واپس لایا جا سکے۔ اپیل ہے ایڈمنسٹریشن سے کیونکہ وہاں جس طریقے کا یہ جو ATF یہ تو بہت اچھا قدم تھا تاکہ ہمارے جو جتنے بھی لوگ ڈرگس میں ملوث تھے وہ ریہیبلیٹیٹ ہو جاتے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ وہاں وہ سٹاف اویلیبل نہیں ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے اور SOPs فالو نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے اگر کسی کو وہاں ایڈمٹ کرنا پڑے 8 دن 7 دن 6 دن کسی کو 10 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ IPD سروس جو ڈسٹرکٹ پلوامہ میں ہم نے اسٹارٹ کی ہے وہ لگ بھگ ہم نے جب سے نشہ مکت ابھیان تھا اس کے بعد سے ہی جو ڈائریکشنز ہم کو آئی تھی کہ IPD سروس اسٹارٹ ہونی چاہیے، اس بنا پہ ہم لوگوں نے یہاں ڈسٹرکٹ پلوامہ میں ہمارے جہاں ہمارا ATF سینٹر ہے اس کے ساتھ میں ہی IPD سینٹر اسٹارٹ کیا۔ ابھی تک لگ بھگ ہم نے 40 پیشنٹس کو IPD کی سہولت۔ سری نگر کی تواریخی درگاہ حضرت بل میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج 5ویں روز بھی بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر خصوصی مجالس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں نے نعت، درود و اذکار اور خدمات المعظمات کے ذریعے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ عقیدت مندوں نے انتظامات کو سراہتے ہوئے وقف چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کی جانب سے کیے گئے انتظامات کی تعریف کی اور کہا کہ زائرین کی سہولت کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ مشتاق احمد گاس پہ گوس حضرت بل صبح تہ شامس تہ یہ سرود لگان کن پہ میڈم جی کور انتظام تت پہ آو بڑ سرود، اللہ تعالیٰ کرنس کامیاب ہر کن جائے، یہ لگان اصل پہ آز نہ گھان ہت پھیر یت پھر آج بڑ ڈسپلن سان اصل پہ یہ انتظام بیٚیہِ انتظام کور اللہ تعالیٰ بڑٲیِن أمِس یہ اگر بوزہا یہ گٔژھ سارنٕے منسٹرن دِنۍ کلاس یِتھ کر أمۍ ہر کُنہِ جایہِ ہر کُنہِ استانس چھُس بہٕ گژھان سُہ چھُنہٕ کانٛہہ استان یوٚتَتھ نہٕ بہٕ گژھان چھُس، ہر کُنہِ استانس وٕچھ اَسہِ أمۍ انتظام کوٚرمُت بڑٕ اصل۔ بہٕ چھُس کنتار بسان، مےٚ چھُ ناو ہلال احمد کرنایی۔ یہ چھُنہٕ انسان جناب خٲلی نیران کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع اول چلان، انسانس یہ منگُن چھُ ییٚتہِ دل کھوٗلِتھ یی انسان تہِ منگہِ انسانس اللہ تعالیٰ دیس، کٲنٛسہِ آسہِ رزق ضروٗرت، کٔمِس کینٛہہ آسہِ ضروٗرت تٔمِس مِلہِ یہِ سورُے کینٛہہ۔ أسۍ چھِ بڑٕ خوش نصیب کہ یِم تہِ لُکھ أسۍ یور یِوان چھِ، امہِ بٔڑ ٲس بوٚڑ دۄہ چلان، روزِ پاک حضرت سلطان عارفین یا شیخ حمزہ سلطان عارفین تتہِ تہِ ٲسۍ بوٚڑ دۄہ چلان، تتہِ تہِ آو بڑٕ مزٕ۔ ڈاکٹر درخشاں اندرابی تٔمۍ کٔر واریاہ کامہِ استانن،
درگاہس باتھروم واتھروم بنائن ژارِ شریفس مز کر تم واریاہ کامہِ ییٚتہِ امہِ برونٛٹھ ٲس نہٕ ییٚتہِ کٲم چلان کہِ ینہٕ سۄ اسہِ چیر پرسن ڈاکٹر درخشاہ اندرابی جی آے تٔمۍ کٔر واریاہ کامہِ درگاہ استانن واریاہن استانن چھِ تٔمۍ واریاہ کامہِ کٔرمٕژ اوترٕ اوس مخدوم صٲب نِش سلطان عارفیٖن تتہِ اوس بوٚڑ دۄہ چلان تتہِ تہِ اوس واریاہ اصل انتظام تھوٚمُت تٔمۍ میڈمہِ مگر وۄنۍ چھُس بہٕ اکھ اپیل کران اکھ رِکویسٹ کران صرف اسی کے ساتھ آج کے اردو خبر نامے میں میرے ساتھ اتنا ہی. ظہور اولابی کو اجازت دیجیے. مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز.